مفتی صاحب یہ بھی بڑا مطلب مسائل سوالات ایسے ہیں کہ واقعی پوچھتے ہوئے بھی مجھے سوچنا پڑتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں نکاح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اگر کسی کے لیے بیرون ملک آنے جانے کا مسئلہ ہو تو کیا مجبوری میں وہ نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی دو چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک شرعی حکم جواز عدم جواز اور ایک ہے اس کے علاوہ احتیاط. ٹھیک ہے. شرعی حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو کسی بھی وقت کے اندر بطور خاص شریعت نے نکاح کرنے سے منع نہیں فرمایا. صحیح. اللہ یہ کہ عورت اگر عدت میں ہے یا کسی اور کے نکاح میں ہے تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. باقی کوئی وقت ایسا خاص نہیں بیان کیا کہ ہم جو ہے وہ اس کے اندر نکاح نہیں کر سکتے. تو لہٰذا نکاح اگر کوئی کرے گا وہ نکاح منعقد بھی ہو جائے گا اور اس کو ہم گناہ گار بھی نہیں کہہ سکتے. یہ تو ہو گیا شرعی حکم. اور ایک ہے احتیاط. ایک ہے کہ آپ کا اپنا جو عرف عام ہے نا اس کو دیکھنا. اگر عرف عام کے اعتبار سے دیکھا جائے نا تو اگر مثال کے طور پر کسی کے والد صاحب کی فوتگی ہو جائے تو وہ خاص اس دن کے تعین کر کے ان دنوں کا تعین کر کے نکاح کی ڈیٹ نہیں رکھے گا جبکہ اس کو پتا ہو یہ والد صاحب کی برسی اس لیے میں نکاح کر رہا ہوں. کیونکہ ہمارے یہاں پر والد صاحب کی برسی ایک تھوڑا سا دل غمگین ہوتا ہے اور نکاح کا معاملہ جو ہے وہ خوشی کا معاملہ ہے. تو بطور خاص کوئی اس طرح سے کرتا نہیں ہے. بلکہ کوئی ڈیٹ متعین ہو اور کوئی ایسا سانحہ ہو جائے تو بندہ وہ تاریخ بھی آگے بڑھا دیتا ہے, تاریخ بھی ڈیلے کر دیتا ہے. ایسا ہی اس صورت میں اگر کوئی اس احتیاط کی وجہ سے محرم میں نکاح کو پسند نہیں کرتا, کہتا ہے یار اگر سے ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی لیکن میں نہیں کرنا چاہتا, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں احتیاط ہی کرنی چاہیے کیونکہ اس سے فتنوں کے دروازے بھی کھل سکتے ہیں. بالکل صحیح. لیکن اب رہی بات مجبوری کی کہ مجبوری ہے, فلائٹ ہے, آنے جانے کے معاملات ہیں, یا کوئی ایسا ملک ہے کہ جہاں پر آپ نے نکاح کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ وغیرہ لینے پڑتے ہوں کیونکہ کورٹ وغیرہ کے اندر رجسٹریشن ہوتی ہے تو اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں باقاعدہ. تو وہاں پر پھر اس انداز سے اہتمام نہ کریں کہ ایسا محسوس ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم جو وہ کربلا والوں کا غم ہمیں ہے ہی نہیں, ہم ان کی تعلیمات کو بالکل نظر انداز کر رہے ہیں. وہاں پر پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کر کے نعت خوانی کر کے کربلا والوں کی منقبتیں پڑھ کے پھر یہ نکاح کریں گے. انشاءاللہ نکاح میں بھی برکتیں ہو جائیں گی. لیکن یہ اس وقت کیا جائے جب واقعی کوئی مجبوری ہو. اگر مجبوری نہیں اور پھر آپ کریں گے تو پھر وہی ہے کہ فتنوں کا دروازہ کھلے گا. تو بہتر ہے کہ اس میں اجتناب کیا جائے. اور کچھ لوگ حضرت اعلان کے ساتھ کہ بھائی ہم تو 10 محرم کو ہی کریں گے یہ خوشی والا ایونٹ, اور اس کا بہت زیادہ اظہار کر کے کہ بھائی 10 محرم کو ہی ہم کریں گے, یہ تو بالکل ہی غیر مناسب ہے نا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہر جائز کام جو ہے نا وہ کرنے والا نہیں ہوتا. ضروری نہیں کہ ہر جائز کام کیا جائے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ رینٹ جو ہے نا ناک کی یہ پاک ہے, لیکن کوئی بھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ملنا پسند نہیں کرتا. بھائی پاک ہے لے کے پسند کر لو. آپ کو اس کا جواز ہی بیان کرنا ہے تو پھر اس انداز سے جواز بیان کریں. یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ بعض اوقات جو چیز عوام کے اندر اچھی نہیں سمجھی جاتی نا اس کو اختیار کرنا, لوگوں کو منتشر کرنا, یہ بھی غلط ہوتا ہے. صحیح. تو بعض اوقات کوئی اگر یہ کر رہا ہے نا تو اس کے بارے میں پھر ہمیں یہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کہیں یہ ان سے تو تعلق نہیں رکھتا جو آل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے. اللہ اکبر. اگر کوئی اہتمام کے ساتھ ایسا کر رہا ہے کیونکہ پھر یہ اس طرف توجہ جائے گی. صحیح. اسی لیے یہ بھی انداز اختیار نہ کیا جائے, اعتدال اس میں اختیار کرنا ضروری.